الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، او كما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں، بھائیوں، اللہ تعالی نے ہم سب کو بے شمار نعمتیں عطا کی ہیں. صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کتنی اللہ کی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، خود ہم بھی اندازہ نہیں لگا سکتے. دنیا میں ہر آنے والا سانس اللہ کی نعمت ہے. دنیا میں کھانے پینے کی کتنی چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں، سب نعمت ہے. یہاں تک کہ اللہ نے خود کہا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، تو ان کو گن نہیں سکتے. اللہ نے بھی ہمیں جسم و جثہ دیا ہے، بدن دیا ہے، اس میں بھی سینکڑوں نعمتیں ہیں. اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کو سمجھاتے ہوئے لوگوں کو کہا ہے کہ تمہیں میری قدرت سمجھ میں نہیں آتی. وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. میری قدرت تو تمہاری جسم و جثے میں ہے، تمہاری جانوں میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں؟ سر سے لے کر پیر تک ہر بدن کا جز، ہر بدن کا حصہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، جس کی دنیا والے کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتے. آنکھ اللہ کی بڑی نعمت ہے. جو اس سے محروم ہو جائے اسے اندازہ ہوگا کہ ہاں کیسی عظیم نعمت ہے. کان اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے. جسے کانوں کی نعمت نہ ملی ہو، یعنی قوت سماعت، سننے کی طاقت، بہرا ہو، تو اس سے پوچھئے کتنی پریشانی ہوتی ہے. ناک ہے، اللہ کی بڑی نعمت ہے. اچھی بری خوشبو کو بتاتی ہے. اگر ہمارے ناک نہ ہوتی تو ہم گلا سڑا کھانا بھی کھا جاتے. سب سے پہلے ناک ہی بتاتی ہے. زبان سے آنے سے پہلے، زبان پر آنے سے پہلے بتا دیتی ہے ناک یہ تیرے کھانے قابل نہیں ہے. اسی طرح اللہ کی بڑی نعمت زبان ہے. اور زبان ایسی بڑی نعمت ہے کہ اگر زبان کی نعمت کا صحیح استعمال ہو جائے تو بدن کی ساری نعمتوں کا صحیح استعمال ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا صحیح استعمال ہے. یہ زبان اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اپنے دل میں آنے والی چیزوں کو ہم زبان کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا دیتے ہیں.
اپنے دل میں آنے والے خیالات کا اظہار زبان کے ذریعے کرتے ہیں، کسی سے محبت اور تعلق کا اظہار زبان کے ذریعے کرتے ہیں۔ کھانے پینے کی چیزوں کا ذائقہ ہم زبان کے ذریعے پتہ کرتے ہیں۔ اللہ کی نعمتیں جو کھانے پینے کی ہیں، ان کے ذائقے سے ہمیں جو لذت حاصل ہوتی ہے، ہم لطف اندوز ہوتے ہیں، یہ اسی زبان کی برکت سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قوت ذائقہ جو زبان میں رکھا ہے اور جو طاقت زبان میں رکھی ہے، اگر یہ اپنا کام چھوڑ دے تو ہمارے لیے ساری چیزیں ایک جیسی ہو جائیں، جتنی بھی کھانے کی چیزیں ہیں سب کا ایک جیسا ذائقہ ہو جائے۔ جیسا کہ عارضی طور پر بخار آ جاتا ہے تو کتنی ہی اچھے ذائقے کی چیز ہو، بخار والے کو وہ چیز اچھے ذائقے کی نہیں لگے گی، کیسی ہی مزیدار کر کے اسے بنا لو، لیکن بخار والے کی زبان کا ذائقہ خراب ہے تو وہ تو خراب ہی بتاتا رہے گا۔ یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ایسی نعمت ہے کہ اللہ رب العالمین نے اللہ رب العالمین کے پیارے پیغمبر نے اس نعمت کے صحیح استعمال پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوئی مجھ سے 2 چیزوں کی ذمہ داری لے لے کہ ان کا صحیح استعمال کرے گا، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں کیا ہے؟ فرمایا 2 جبڑوں کے درمیان زبان اور 2 پیروں کے درمیان شرمگاہ۔ انسان اپنی زبان کے صحیح استعمال کی ذمہ داری لے لے اور اپنی شرمگاہ کے صحیح استعمال کی ذمہ داری لے لے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں اس کے لیے جنت میں جانے کا گارنٹی کارڈ دیتا ہوں، میں اس کے لیے جنت میں جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ لیکن آسان کام نہیں ہے، اس لیے تو اللہ کے نبی نے بھی ذمہ داری کی بات کہی ہے۔ ایک صحابی ہے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا یعنی آپ نے انہیں نصیحت کی اور نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ان سے یہ فرمایا زبان کی طرف اشارہ کر کے کف علی ھذا، اس کو کنٹرول میں رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی سے وَهَلْ نَحْنُ مُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمُ بِهِ، اے اللہ کے نبی جو چیز ہم زبان سے بول رہے ہیں کیا اس پہ بھی اللہ پکڑ کرے گا؟ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثقلتک امک، یہ ایک پیار میں جملہ بولا، تجھے تیری ماں روئے، یہ بات کہی آپ نے۔ اور پھر فرمایا وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، تجھے تیری ماں روئے، لوگوں کو اوندھے منہ جہنم میں ان کی زبان ہی کے کرتوت ڈالیں گے، یعنی انسان کی زبان ہی اس کو جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گی۔
اس لیے تو نصیحت کر رہے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی اس زبان پر کنٹرول کر۔ انہیں تعجب ہوا کہ کیا ہم جو کچھ بولتے ہیں اس بولنے پر بھی اللہ کے یہاں سے ہماری پکڑ ہو سکتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اوندے منہ جہنم میں یہ زبان ہی کے کرتوت لے جا کر ڈالے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ مسلم شریف کی روایت ہے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، گناہ کی بات، گناہ کبیرہ۔ سباب المسلم فسوق، اور گالی کہاں سے دیتا آدمی؟ زبان سے دیتا۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے۔ ہم جو کچھ اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو کچھ ہم اپنی زبان سے بول رہے ہیں، خواہ اچھا بول رہے ہوں یا برا بول رہے ہوں، ہمارے دونوں کندھوں پر اللہ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں، ایک اچھائی کو لکھ رہا ہے اور دوسرا برائی کو لکھ رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا اور آج ہمارے ماحول کا یہ برا حال ہے کہ بغیر گالی کے ہماری زبان سے کوئی کلمہ ادا نہیں ہوتا۔ کوئی کام بگڑ جاتا ہے تو اس پر بھی زبان سے گالی نکلتی ہے۔ کسی کو اگر وہ رشتے میں چھوٹا ہے تو متوجہ کرنے کے لیے بھی گالی کا استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جانے کا سبب یہی زبان ہے۔ اور اس کی گارنٹی لینے پر آپ جنت میں داخلے کی گارنٹی لے رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، جسم کے سارے اعضاء اللہ کے بنائے ہوئے وہ بے قیمت ہیں، ان کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا، ان کی کوئی قیمت لگائی ہی نہیں جا سکتی۔ دنیا کے سارے کیلکولیٹر فیل ہو جائیں گے، لیکن ان میں بھی اللہ نے جو زبان ہمیں عطا کی ہے بڑی اہم اور بنیادی نعمت ہے۔ اس زبان کے ذریعے ہم غیر کو اپنا بنا سکتے ہیں، اس زبان کے ذریعے سامنے والے کے دل کو جیت سکتے ہیں، اس زبان کے ذریعے ہم سامنے والے کو اپنا گرویدہ بنا سکتے ہیں، اس زبان کے ذریعے ہم پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں۔ اور خدا نخواستہ یہی زبان غلط چلتی ہے تو یہ وہ زبان ہے جو اپنے کو پرایا بنا دے گی، یہ وہ زبان ہے جو سامنے والے کے دل کو چھلنی کر دے گی، اور یہ وہ زبان ہے کہ ایسا زخم دے گی کہ زندگی بھر انسان جب تک زندہ رہے گا وہ زخم کبھی بھر نہیں سکتا۔ اسی لیے کسی عربی شاعر نے اس زبان کے زخم کے تعلق سے کہا ہے جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان۔ تلوار کا زخم تو بھر جاتا ہے
لیکن وہ زخم کبھی نہیں بھرتا جو زبان کا دیا ہوا ہوتا. اور اردو شاعر نے کہا ہے تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، تیر کا تلوار کا تو زخم بھرا، لگا جو زخم زباں کا رہا ہمیشہ ہرا. ہم کتنے جملے اپنی زبان سے ایسے بے سوچے سمجھے نکال دیتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے کہ وہ جملہ ہمارے لیے ہماری آخرت کو برباد کر سکتا ہے، کسی سامنے والے کے دل کو چھلنی کر سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا کہ اللہ کے نبی مجھے بتائیے کہ دنیا اور آخرت میں نجات کے لیے کیا کرنا ہے. ایسا کوئی نسخہ بتا دیجئے کہ جس پر میں عمل کر لوں دنیا میں بھی نجات مل جائے اور آخرت میں بھی نجات مل جائے. تو اس نجات اور چھٹکارے کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی تھی املک علیک لسانک. عقبہ ابن عامر اپنی زبان پر کنٹرول کرو. سب سے پہلی نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی املک علیک لسانک، زبان پر کنٹرول رکھو. دوسری بات ارشاد فرمائی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ، تمہیں تمہارا گھر کافی ہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو. اور تیسری بات ارشاد فرمائی وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اپنی غلطیوں پر اپنے گناہوں پر اللہ کے سامنے روتے رہا. اس لیے میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، ہمیں اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا چاہیے. اس لیے کہنے والے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کیا کہنا ہے اسے سوچو کہ ہاں ہمیں کیا جملہ ادا کرنا ہے، تاکہ اس جملے کے ذریعے سے سامنے والے کو تکلیف بھی نہ پہنچے، ہماری پکڑ بھی نہ ہو، ہم کسی طرح دینی دنیاوی کسی بھی اعتبار سے گرفت میں نہ آئے. سوچو اور سوچنے کے بعد پھر اسے تولو، اور تولنے کے بعد تیسرے نمبر پر پھر بولو. لیکن آج ہم کسی پر بھی کسی طرح بھی کینچی سے بھی تیز زبان چلا دیتے ہیں اور کچھ بھی بک دیتے ہیں، اس کا انجام برا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو گالی مت دینا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسے گانٹھ باندھی کہ کبھی نہ انسان کو گالی دی نہ کسی جانور کو. اور یہ زبان کا غلط استعمال کل قیامت میں ہمارے دوسرے نیک اعمال کے بھی ضائع ہونے کا سبب بنے گا. چنانچہ میں آخری حدیث سنا کر بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے کہ بتاؤ مالدار کون؟ نہیں، اس امت کا سب سے زیادہ غریب کون ہے؟ مالدار بھی. امت محمدیہ میں سب سے زیادہ غریب کون ہے؟
صحابہ نے جو ایک ہر انسان کا ذہن چلتا ہے غریب کے طرف تو کہتے ہیں جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. صحابہ نے یہی جواب دیا کہ اللہ کے نبی غریب تو وہ کہلائے گا جس کے پاس روپیہ پیسہ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، غریب وہ نہیں ہے جس کے پاس دینار و درہم نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو، دنیا کی دولت نہ ہو. پھر اللہ کے نبی نے فرمایا غریب وہ شخص ہے جو کل قیامت میں ڈھیر سارے ہر طرح کے نیک اعمال لے کر آئے گا. نمازیں بھی خوب پڑھی ہوں گی، زکوٰۃ بھی خوب دی ہوگی، روزے بھی خوب رکھے ہوں گے. غریبوں پر اللہ کے نام پر مال بھی خوب خرچ کیا ہوگا، لیکن کسی کو مار دیا، کسی کو گالی دے دی. خاص طور سے میں اس لفظ کا ذکر کر رہا ہوں جو شتم ہذا کا لفظ، کہ زبان کا غلط استعمال کیسے نقصان دے گا. کسی کو گالی دے دی، کسی کا حق دبا لیا. اب کل قیامت میں اللہ رب العالمین انصاف کی فیصلے کی کرسی پر بیٹھے گا اور فیصلہ کرائے گا، انصاف دلائے گا. کمزور یہاں اگر پیٹ دیا گیا تو طاقتور سے بدلہ نہیں لے سکتا، وہ تو اللہ ہی اس کا بدلہ دلائے گا. یہاں تو طاقت کی بنیاد پر کمزور کو دبایا جائے گا اور وہ دب کر رہ جائے گا، لیکن اللہ کی عدالت میں کوئی کمزور نہیں ہوگا اور کوئی نہیں دبے گا. یہاں تک کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بے سینگ والی بکری اگر سینگ والی بکری کو مارے گی، اللہ انہیں بھی زندہ کر کے ان کا آپس میں بدلہ دلائے گا اور پھر انہیں ختم کر دے گا. یہاں تو طاقت کی بنیاد پر پیٹ لیا، گالی دے دی اور دب کر رہ گیا وہ سامنے والا. کل قیامت میں اللہ کہے گا آؤ آج انصاف دلایا جائے گا، مظلوموں کے ساتھ انصاف ہوگا اور کہے گا ہر ایک اپنا حق جتائے گا. اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، اس نے مجھے مارا تھا، اب وہاں روپے پیسے تو ہے نہیں اور معافی تلافی کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ ہر ایک وہاں ضرورت مند ہوگا اور جب نیکیوں کا ضرورت مند ہوگا تو معاف کرنے کے لیے آدمی تیار نہیں ہوگا. تو اللہ رب العزت اس کی نمازیں، اس کے روزے، اس کی عبادت، اس کی تہجد سب دیتا رہے گا. حق والے آتے رہیں گے یہاں تک کہ اس کی ساری نیکیاں ختم. اور ابھی حق والے باقی ہیں تو اللہ رب العالمین پھر یہ کہے گا چلو اچھا اپنی نیکیاں، اپنے گناہ اس پر ڈال دو، اور یہاں تک کہ اس پر گناہوں کا بوجھ ہو جائے گا اور وہ جہنم میں جانے کا مستحق بن جائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ وہ شخص ہے جو دنیا میں ساری نیکیاں کر کے آیا لیکن اس نے زبان صحیح استعمال نہ کی، تو آج اس کا یہ عالم ہوگا. اللہ کے نبی کہہ رہے سب سے زیادہ غریب ہوگا کہ اتنی مال و دولت نیکیوں کی لے کر گیا لیکن حق والے گالی جن کو دی وہ لے کر چلے گئے، اب یہ کھڑا رہ گیا خالی ہاتھ اور دوسروں کے گناہ اس پر پڑ گئے. اس لیے میرے بھائیوں ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ بھی کر رہے ہیں، لیکن زبان ہماری ابھی تک کنٹرول میں نہیں ہے. یہ زبان بھی کنٹرول میں ہونی چاہیے. اللہ مجھے بھی آپ حضرات کو بھی اپنی زبانوں کا صحیح استعمال کرنے کی فکر عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ.